بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ عمران خان کے دو بڑے دشمن عہدوں سے فارغ، طاقتور قوتوں کے اعلی کار، ذاتی غلام، جبر و ظلم کے پہاڑ توڑنے والے، لوگوں کو زبردستی اغوا کرنے والے، افتخار درانی ہوں یا پھر صداقت عباسی، عامر مغل ہوں یا شیخ رشید، یا پھر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ ہوں یا پھر ایمان مزاری، ان سب کو گھروں سے اٹھانے والے، ان کو اغوا کرنے والے، پولیس گردی کرنے والے دو بڑے کردار جو ہے وہ آج اپنے عہدوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ آج وہ جو ہے وہ جبر، وہ ظلم جو انہوں نے ڈھائے تھے، آج وہ ختم ہونے والے ہیں۔ جی ہاں، آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر درانی اور ڈی سی اسلام آباد، ان کو آج اپنے عہدوں سے فارغ کر دیا گیا۔ جی ہاں، یہ بڑی خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح تحریک انصاف کے خلاف ان دو کرداروں نے جس طرح مظالم ڈھائے، جس طرح انہوں نے مقتدر قوتوں کے کہنے کے اوپر، جس طرح عمران خان کے اوپر انہوں نے حملے کیے، جس طرح پولیس گردی کی، جس طرح بنی گالا کے اوپر چھاپے مارے گئے، عمران خان کی رہائش گاہ کو جس طرح انہوں نے جو ہے تلاشی لی، جس طرح انہوں نے ان کے اوپر حملے کیے، آپ سب کے سامنے پھر وہ جوڈیشل کمپلیکس جہاں پر مسلسل 4 سے 5 گھنٹے جو ہے پولیس نے شیلنگ کی، لاٹھی چارج کی، نہتے لوگوں کے اوپر جس طرح فائرنگ کی گئی، جس طرح ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے آئی جی اسلام آباد کا تھا۔ آئی جی اسلام آباد نے جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی تھی، جس طرح انہوں نے مظالم ڈھائے تھے، اور پھر اب جس طرح انہوں نے بلوچ خواتین کے اوپر مظالم ڈھائے، جس طرح بلوچ خواتین کو انہوں نے نشانہ بنایا، تو یہ پیش تھے۔ یہ تنخواہ تو عوام پاکستان کے پیسوں سے لیتے تھے، مگر یہ نوکری کہیں اور کی کرتے تھے، یہ نوکری مقتدر قوتوں کی کرتے تھے، یہ ذاتی غلام تھے نون لیگ کے، اور ان کے کہنے کے اوپر جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کے اوپر مظالم ڈھائے، عمران خان کو نشانہ بنایا، عمران خان کے لوگوں کو نشانہ بنایا۔ سارے نام آپ کے سامنے ہیں کہ اسلام آباد میں جس طرح انہوں نے جو ہے عدالتوں کے فیصلوں کو روندا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو روندا، یہ تمام تر حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ پھر جب 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد جب عمران خان کو پولیس لائن لایا گیا، تو بقول عمران خان کے ان کو ایک ایسے کمرے میں سلایا گیا جہاں پر کوئی جو ہے چٹائی نہیں تھی، جہاں پر زمین کے اوپر سلایا گیا۔ پھر جس طرح کی بدتمیزی عمران خان کے ساتھ کی گئی، وہ بھی اس میں بھی اس آئی جی کا کردار تھا، اس آئی جی کے ٹاؤٹ اس میں ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کو ضمانت دی گئی، تو پھر عمران خان کو ہائی کورٹ سے باہر نہ نکلنے میں بھی اس آئی جی جو ہے رکاوٹ ڈالتے رہے۔ پھر آئی جی نے جس طرح عمران خان کو روکے رکھا، جس طرح جو ہے روڑے اٹکائے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس قوم کے سامنے۔ پھر ڈی سی اسلام آباد ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے جو ہے آرڈرز جاری کیے، جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کروایا، نظر بند کروایا، جس میں ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ تھی، اور جو ہے اپنا شہریار آفردی تھے، شاندانہ گلزار صاحبہ تھی۔ یہ وہ کردار تھے جن کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا، جس طرح ان کو کیا گیا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت کے اوپر، جسٹس بابر ستار کی مداخلت کے اوپر، پھر جو ہے اسی ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی۔ پھر جب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلی، تو اس کے بعد اب شہریار آفردی بھی باہر ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ بھی باہر ہیں۔ تو یہ جو ہے ڈی سی اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد، یہ دونوں جس طرح انہوں نے اپنی جو ہے عہدوں کا استعمال کیا، جس طرح انہوں نے اپنی وردی کا استعمال کیا، جس طرح انہوں نے اپنی وردی کا استعمال کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کو توڑا، تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائی کی، بالآخر آج الیکشن کمیشن کے بار بار کہنے کے باوجود، لوگوں کی جو ہے تنقید کے بعد، اب ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اور یہ وہی ڈی سی اسلام آباد تھے جو اس وقت اسلام آباد کے جو ہے ایک طرح سے الیکشن
انتخابات کے افسر تھے، نگران تھے، اب وہ بھی بدل چکے ہیں، اور اب ہمیں امید ہے کہ اب ان کی جگہ جو بھی آفیسر آئے گا، جو بھی افسر آئے گا، وہ طاقتور حلقوں کے غلام ہونے کے بجائے، نون لیگ کے ذاتی غلام ہونے کے بجائے عوام کا غلام ہوگا، ریاست پاکستان کا غلام ہوگا، اور وہ آئین قانون کے مطابق اپنا کام کرے گا۔ اور ہمیں یہی امید ہے کہ جو ڈی سی اسلام آباد بھی آئے گا وہ صاف شفاف انتخابات کو یقینی بنائے گا۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ پوری ایک چیزیں ہیں۔ اور اسلام آباد میں جس طرح ایک ظلم بربریت ہوئی، جس طرح سے تحریک انصاف کے اوپر ان کے کارکنوں کو اٹھایا گیا، جس طرح ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، فواد چودھری ہوں، کوئی بھی ہو، یعنی بڑے بڑے نام تھے جن کو اسلام آباد میں اٹھایا گیا، ان کی تذلیل کی گئی۔ شاہ محمود قریشی آپ کے سامنے ہے، جس طرح ان کو اٹھایا گیا، پھر ان کو ہتھ کڑی لگا کے عدالتوں میں پیش کیا جاتا رہا۔ شیخ رشید ایک جو ہے سیاستدان، سینئر سیاستدان، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو ان کے ساتھ جو ہے اپنا رویہ اختیار کیا گیا، یہ تمام تر حقائق ہیں۔ یہ اب آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آئی جی اسلام آباد کا کیا کردار تھا۔ یہ ایک ٹاؤر تھے، اور انہوں نے جس طرح جو ہے اپنے جس طرح کی حلف کی، جو انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس کی جس طرح انہوں نے خلاف ورزی کی، جس طرح انہوں نے آئین پاکستان کو توڑا، قانون کو توڑا، اور ایک پارٹی کے لیے جس طرح سے نوکری کی، چاکری کی، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد ڈی سی اسلام آباد ہیں، وہ بھی اب جو ہے ان کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ پھر تیسرے جو کردار ہیں احد چیمہ، جو نون لیگ کے خاص ہیں، نواز شریف کے خاص ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو بھی الیکشن کمیشن کے کہنے کے بعد ان کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر خبریں ہیں، تمام تر چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کردار تھے جنہوں نے ایک ظلم و بربریت کی تھی، جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا، نشانہ بنایا تھا، لوگوں کو اٹھایا تھا، لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا تھا، پھر ان کو جس طرح سے تذلیل کی تھی، ایمان مزاری ہو، شیری مزاری ہو، یا پھر افتخار دورانی ہو، عامر مغل ہو، صداقت عباسی ہو، اور بھی بہت سارے لوگ تھے تحریک انصاف کے، چھوٹے سے لے کے بڑے کا جو ورکرز تھے ان کو بھی اٹھایا گیا، ان کو بھی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات جو ہے اسلام آباد میں بنائے گئے، پھر اسلام آباد یہی وہ پولیس تھی جنہوں نے زمان پارک میں جا کر، یہی آئی جی صاحب تھے جن کے جو ہے اپنا ایما کے اوپر، جن کے حکم کے اوپر زمان پارک لاہور میں جس طرح چڑھائی کی گئی، جس طرح سے آپریشن کیا گیا، یہ تمام تر کردار ہیں، یہ وہ کردار ہیں، بدنما کردار ہیں۔ آج یہ اپنے عہدوں سے فارغ ہو گئے، اور ہمیں امید ہے کہ اب ان کی جگہ جو بھی آئے گا وہ قانون کے مطابق کام کرے گا، آئین کے مطابق کام کرے گا۔ تو یہ تھی میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔